کیا یہ تاثر درست ہے کہ آپ کے اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا وہ مذاکرات اب ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے؟ لگتا تو ایسا ہے، کیونکہ جو آج کچھ خبریں مل رہی ہے، ابھی تو کنفرم نہیں کہہ سکتے اس کو کہ مطلب آپ کی ٹی وی کے ذریعے کوئی خبر چلی ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ بالکل وضاحت کے ساتھ بات کی تھی، اگر 7 دن کے اندر آپ جو ہے نا انٹیمیٹ نہیں کریں گے یا ہمیں آفیشلی بتائیں گے نہیں، تو پھر ہم جو ہے نا کوئی نیکسٹ میٹنگ نہیں کریں گے، پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ مذاکرات نہیں چاہتے۔ ہم نے آپ کو پتہ ہے عابد میر صاحب کہ ہمیشہ حکومت ہی اس معاملے میں لیڈ لیتی ہے، اور یہ پہلی حکومت ہے کہ وہ اس میں کوئی سنجیدگی نہیں دکھاتی۔ ہم نے اپنی طرف سے، یعنی ہمارے مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہم نے اس پہ بات نہیں کی، اس لیے کہ پاکستان کی خاطر کہ وہاں آگے بڑھے، کیونکہ جو صورتحال ہے، معاشی طور پر ملک کے حالات ہے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک اسپیس دے، ایک وے آؤٹ دے کہ راستہ خود نکلا ہے اور ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس کے باوجود ہمارے 2 شرائط ہیں، یعنی 2 پوائنٹ ہیں۔ اگر یہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کمیشن بناؤ، تو کمیشن تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے ہی کہنے کے اوپر کسی جج یا کسی کو بناؤ، میچول کنسنسس کے ساتھ ہو، یعنی ہم دونوں فریق اس میں متفق ہو اور وہ نیوٹرل ہو تاکہ انصاف ہو سکے۔ اور دوسرا ہم نے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو آپ نے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے، جتنے پرچے ہوئے ہیں سارے بوگس پرچے ہیں، پولیٹیکل موٹیویشن ہے، انتقام کی بنیاد پہ ہے، اپنے مخالفین کو جو ہے نا زہر کرنے کے لیے ہے، تو یہ کلچر رہے گا تو یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، یعنی بہت سمپل باتیں ہیں، ملک کے خاطر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ابھی حکومت بال جو ہے نا حکومت کی کورٹ میں ہے، وہ کیا کرتی ہے ہمیں انتظار ہے۔ لیکن حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے جی کہ مذاکرات جو ہے وہ صرف ایک دروازے سے ہونے چاہیے، 2 دروازوں سے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کی کمیٹی سے جس میں اسپیکر قومی اسمبلی شامل ہیں، اور آپ کے چیئرمین گور خان صاحب اور چیف منسٹر علی میر گنڈا پور صاحب کے مذاکرات جو ہیں وہ عسکری حکام کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں، تو اس پر عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ کافی پریشان نظر آتے ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ مذاکرات جو ہیں وہ صرف ایک دروازے سے ہونا چاہیے، 2 دروازوں سے نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں، دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے عابد میر صاحب، جو پشاور میٹنگ ہوئی تھی وہ سیکیورٹی میٹنگ تھی، باقی انٹیگریٹی جو لوگ اس کو جو بھی اس کو لبادہ دے یا جس طرح بھی وہ اس کو پیش کرے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہم ایک ذمہ دار کی حیثیت سے جو کمٹمنٹ ہم کریں گے ہم اس کمٹمنٹ کو پورا کریں گے۔ یعنی ان کے ساتھ تو ہم نے کیا اسے بتا لے بھائی، کوئی بڑی بات نہیں کی ہے، آپ کمیشن بنائیں، اگر ہم اپنی کمٹمنٹ نہ پوری کر سکے، انہوں نے کہا ہم بھی کچھ مطالبات رکھیں گے، لکھے آئے ٹیبل پہ، ان کی اگر کوئی بات ہے تو وہ بھی لے کے آئیں، ہم اس کو ایڈریس کریں گے، بات کریں گے، مشاورت کریں گے، جو ڈویبل ہوں گے ہم اس کو کریں گے، جو نہیں ہوں گے نہیں کریں گے۔ یعنی ہم آگے بڑھنا سنجیدگی کے ساتھ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو مذاکرات کی بات ہے، یہ ہمارے چیئرمین نے خود، عمران خان نے خود ہمیں انسٹرکشن دیے، ان کی مشاورت سے یا ان کی ڈائریکشن سے یہ کمیٹی بنی ہے، اور اس میں جو بھی ہوگا یہ کمیٹی اپنی کمٹمنٹ کے لیے ذمہ دار ہوگی۔ مذاکرات کے راستے میں آپ کے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں حکومت کا ویل، حکومت کو پتہ ہے، یعنی اب کس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ منتخب نمائندے ہے ہی نہیں، لوگوں نے کسی اور نہیں، کو۔ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ منتخب نمائندے نہیں ہیں۔ بالکل بالکل، ہم نے اس کو کہا اسی دن، پہلے دن کہا کہ ہم جو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ہمارا موقف یہی ہے کہ آپ فارم 47 کے ہیں، آپ کے پاس لیجیٹمیٹی نہیں ہے، آپ لیجیٹمیٹ گورنمنٹ نہیں ہیں، لیکن ایک سچویشن میں ہم، مطلب ایک سچویشن میں تو آ گئے نا، تو اس کے مطابق کوئی راستہ نکالنا ہے۔ تو ہم بھی آپ کو ایز اے پروٹیسٹ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، آپ کو جو ہے نا قانونی اور آئینی حکومت بھی نہیں مانتے، اس کے باوجود ہم کچھ اپنے حالات کی وجہ سے ملک کو جو جس حالات کا اس وقت کرائسس کا سامنا ہے اس سے نکلنے کے لیے ہم راستہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ آپ نے پچھلے سال محمود اچکزئی صاحب کی سربراہی میں ایک تحریک تحفظ آئین شروع کی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک براڈ بیسڈ پولیٹیکل الائنس بنانا چاہ رہی ہے، اس میں آپ نے کچھ جلسے بھی کیے ان کے ساتھ مل کے۔ اب جب آپ کے حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو اس میں صرف 2 مطالبات ہیں، اس میں آئین کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو ایک تاثر یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کبھی محمود اچکزئی صاحب کو اپنے قریب لاتی ہے، کبھی مولانا فضل الرحمان کے قریب جاتی ہے، اور اصل مقصد تحریک تحفظ آئین کا
آئین کی بحالی نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوسیشنز کے لیے بارگیننگ پوزیشن بنائی جائے. نہیں دیکھیں، اس لیے آپ کی بات میں یوں کہوں گا کہ اچک زئی صاحب کے ساتھ ہماری بہت کلوزلی رابطہ ہے. انہوں نے ہمیں کہا کہ میں اس حکومت کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ ناجائز حکومت ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنا بھی ناجائز ہے. اب ہم چونکہ کور کمیٹی نے بھی ایک ڈیسیجن کی، اور پھر جو ہمارا لیڈر عمران خان نے بھی کہا کہ اس وقت ہمیں ایک صوبی نے ہمیں ایک مینڈیٹ دیا ہے، وہاں بہت سیریس چیلنجز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وفاق کے بعد یا اداروں کے بغیر اس کی آگے جو معاملات ہیں وہ نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی اسپیس پیدا کرے. یا جو نا ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا 26 کو، ہمارے جو ہے نا ہزاروں ورکر اس وقت جیلوں میں ہیں، ہزاروں ورکر جیلوں میں ہیں، اور اس وقت صرف اٹک جیل میں 1200 سے زیادہ ہمارے ورکر ہیں. یہاں جیل میں مطلب اڈیالہ میں مختلف جگہوں پہ انہوں لوگوں کو رکھا ہوا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جب اپنے ملک کے عوام کے لیے سوچتی ہے تو پھر سچویشن کے مطابق ڈیسیجن بھی کرتی ہے. تو ہم نے ایک اسپیس دے دیا. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم اس کو جائز، جو اچک زئی صاحب کا موقع پہ بالکل ٹھیک ہے کہ ناجائز حکومت ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کے ساتھ بات کی، ہم نے اس کو اعتماد میں لیا ہے. اور ابھی جو بات ہے، مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ مذاکرات کے لیے جو سنجیدگی نہیں دکھا رہے ہیں. ہمیں الٹیمیٹلی عوام کے پاس جانا ہوگا، اور اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس ایک براڈ بیس الائنس بنانا چاہتے ہیں، اور وہ صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہوگا. سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن، آئین کی بالادستی، ون پوائنٹ ایجنڈا. وہ کوئی الیکٹرل الائنس نہیں ہوگا، وہ کوئی بس صرف ایک پوائنٹ. اس میں اس دن جو ہماری شاہد خاکانت بھائی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے ایگری کر دیا باقاعدہ، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو شامل کریں گے. باقی جو ہے نا کل بھی ہمارے جو مطلب نوٹیبل ہے، جو اچھی وائسز ہے، جیسے مصطفیٰ کوکر صاحب ہے، کل ان کے پاس ہم جا رہے ہیں، اس کے ساتھ لنچ بھی کر رہے ہیں، اور اس کو بھی ہم دعوت دیں گے. ہم جوڈیشری کی جو سینئر ججز جو ریٹائر ہیں، ایون ریٹائر ججز، ریٹائر سینئر صحافی، آپ لوگ، ہم سب کے سارے پاکستانی ہیں، اور بڑے مطلب جو انٹیلیجنشیا ہے اس کو بھی ساتھ ملائیں گے، اور ساتھ ساتھ تمام اپوزیشن کے پارٹیوں کو ہم ملائیں گے، تاکہ ون پوائنٹ ایجنڈا کے یہ ملک جو ہے نا آئین کے مطابق چلا جائے. آپ نے کہا کہ حکومت سب سے بڑی رکاوٹ ہے مذاکرات کے راستے میں، لیکن جو عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ آئی ہے 17 جنوری کے عدالتی فیصلے کے بعد، اس میں وہ حمود الرحمان کمیشن کا ذکر کر رہے ہیں، یحییٰ خان کا ذکر کر رہے ہیں، کافی کچھ ذکر کر رہے ہیں. تو حکومت کے وزراء کہتے ہیں جی کہ اس وقت مذاکرات کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ایک سائبر بریگیڈ ہے، وہ ہے سب سے بڑی رکاوٹ. دیکھیے جی، آپ ہمیں مارے، آپ ہمیں ہمارے خلاف تمام انتقامی کارروائی، آپ ہمیں کہے کہ آپ نے آواز بھی نہیں کرنی، آپ نے رونا نہیں ہے. ہم ماریں گے ٹھیک، لیکن آپ نے دیکھو آپ نے رونا نہیں ہے. مطلب یہ تو ظلم ہے نا. آپ ہمارے خلاف ناجائز فیصلے کریں، بوگس کیس بنائیں، بوگس فیصلے کرے، اور وہ فیصلے بھی میرٹ کے اوپر نہ ہو، وہ فیصلہ جو نا ان ڈیمانڈ ہو، ایگزیکٹو کی خواہشات کے مطابق فیصلے ہوں. تو اور پھر آپ کہے کہ آپ نے اس کو کوئی وہ رسپانڈ بھی نہیں کرنا، اس طرح نہیں ہو سکتا. ظلم بھی کرو اور پھر کہو کہ چپ بھی رہو، یہ نہیں ہو سکتا. ہم جو بات کر رہے ہیں اس ظلم کے خلاف تو ہم آواز اٹھائیں گے، ہمیشہ اٹھائیں گے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے ساتھ جو بھی ظلم ہوا اس کے باوجود بھی ہم نے بہت چیزوں کو چھوڑا اور آگے بڑھنے کے لیے. تو یہ جو بات ہے کہ آپ کیوں روئے ہو، تو آپ نے تھپڑ اتنی زور سے ماری ہے، پھر کہتے کیوں روئے ہو، تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ہم اس پاکستان کی شہری ہیں، آئین ہمیں حق دیتا ہے، ہم بات کریں گے، جہاں ظلم ہوگا وہاں ہم بات کریں گے.